امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا وہ کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس نے فوج یزید کے ساتھ کیا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں ایک شیر پال رکھا تھا۔ یہ شیر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا اور دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ نے پوچھا، خیر تو ہے، تم لوگ کیوں دوڑتے ہوئے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یا علی، آپ کی طرف ایک شیر آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوستو، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بہت بڑے شیر نے حضرت علی کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی، اور اس کے بعد شیر نے اپنے چند دن کا بچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے جب اپنی زبان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، مولا علی علیہ السلام، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، میں چاہتی ہوں یہ بچہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلے جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے، اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا، مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی پرورش کرنا اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا، بیٹے، اس شیر کے بچے کو لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چھوٹے سے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور پھر فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو حضرت امام حسین سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت تھی۔ پیارے دوستو، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے، اب ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہے کہ کسی دن ہمیں یہ نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے اٹھ کر باہیں اپنے بابا جان کے گلے میں ڈال دی اور کہا، بابا جان، ٹھیک ہے، آج کے بعد ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے گئے، ابو الحارث نے کہا، مولا، آج اتنی جلدی کیوں خوراک دینے آ گئے ہیں؟ امام حسین نے ابو الحارث کو ساری بات بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں زندگی میں آپ سے دوبارہ ملاقات چاہتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر لبیک کہنا اور چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ امام حسین بولے، نہیں۔ ابو الحارث بولا، تو کیا آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔
میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر میری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ پیارے دوستو، آج بھی کربلائے معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو حارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث، تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ پیارے دوستو، یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینے سے چلا گیا۔ پیارے دوستو، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی یزید کی فوج کے اندر اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئی اور کہا کہ اے میری پاک سیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچے۔ اس ویران جزیرے میں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا۔ صحابی نے شیر سے کہا، مجھے اذیت مت دینا کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ شیر نے جیسے اس صحابی کی بات سنی، صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے کہا، اے میری سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو چند ہی ساعتوں کے بعد ایک شیر ان کے پاس پہنچ گیا اور بی بی فضا نے کہا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین کے جسم عطر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ گیا اور امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ پیارے دوستو، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین کے خون سے اپنی پیشانی رنگی تھی۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے تو گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو پہنچی تو وہ لعین کہنے لگا، اس بات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا، یہ ایک فتنہ ہے۔ پیارے دوستو، بی بی فضا نے سیدہ زینب کو شیر کے آنے کی خبر دی تو اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پامال ہونے سے بچ گئی۔ اس واقعے کا ذکر ریاض القدس کتاب صفحہ نمبر 225 اور 26 پر کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔